کر سکتا۔ صبح اٹھے، بیوی سے کہتا ہے میں جاتا ہوں مزدوری کرتا ہوں۔ یہ چلا گیا، مزدوروں میں بیٹھ گیا، لوگ آتے تھے، یہ کہتا تھا میں بھی مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ کہتے بابا جی تو کیا کرے گا، اتنی بڑی عمر ہے تیری، داڑھی تیری سفید ہے، ہم تو تجھے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی محنت مزدوری کون سا عیب ہے، آپ مجھے جو کام دو گے میں کر کے دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے نہیں یار ہمیں تو شرم آتی ہے، آپ کو ہمارے باپ کی عمر کو آپ کو لے کے کہاں جائیں۔ بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، دوپہر آ گئی، کوئی نہیں لے کے گیا۔ اس نے پھر آسمان پر دیکھا، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں مزدوری کرنے آیا تھا، میں مزدوری کرتا اگر مجھے کوئی لے جاتا، کوئی نہیں لے کر گیا، لیکن میرے رب تو اپنی مزدوری سے کبھی روکتا ہی نہیں ہے، میں تیری مزدوری کر لیتا ہوں۔ اٹھا مسجد چلا گیا، مسجد میں جا کر جھاڑو دیا، صفوں کو صاف کیا، اللہ کا ذکر کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، نفل پڑھے۔ جب شام ہوئی تو اٹھ کے گھر آ گیا، بیوی پوچھی کچھ لائے ہو؟ کہا مزدوری تسی مالک کی کر کے آئیں جس کی کل کی تھی، مجھے مانگتے ہوئے شرم آئی، وہ اتنا شاہوکار اتنا مالدار ذات ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آئی، اس نے دی نہیں، تو ہو سکتا ہے کل دے دے۔ وہ کہتی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو آپ فکر نہ کریں، 2 دن میں کیا بگڑ جائے گا۔ وہ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، یہ پھر جا کے وہاں لوگوں میں بیٹھ گیا۔ صبح سے لے کر جب گھر سے نکلا، بیوی نے کپڑا دے دیا، ایک تھیلا دے دیا، اس میں چاول ڈال دینا، 3 دن کی مزدوری کرو گے، اس میں آٹا لے آنا، اس میں تھوڑی چینی لے آنا، اس میں چائے کی پتی لے آنا۔ اس نے شرم کے مارے وہ کپڑا تھیلی اپنی بغل میں رکھا، کہنے لگا یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا میں نے جو مزدوری کی ہے وہ تجھے تو پتہ ہے۔ میری بیوی کتنا آس لگا کے گھر بیٹھتی ہے، آج آٹا آ جائے گا، آج روٹی پکے گی، میں بھی کھاؤں گی، میرا شوہر کو کھلاؤں گی۔ چلا گیا، بیٹھا رہا، دوپہر کا وقت ہو گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اسے کوئی مزدوری پہ نہیں لے کر گیا۔ یہ پھر اللہ کے گھر میں چلا گیا، جا کے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، نبی پاک پر درود و سلام پڑھا، نماز پڑھتا رہا۔ جب شام ہوئی اس نے کہا اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا کہیں بیوی لڑی نہ پڑے، کیا بکواس ہے، جس کی مزدوری کر کے آئے وہ بڑا شاہوکار ہے، وہ بڑا دولت مند ہے، بےزتی کرے۔ اس نے بیچارے نے کیا کیا، اس تھیلے کے اندر کچھ پتھر ڈال لیے، کچھ مٹی ڈال لی اور اس کو بھر کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ وہ دیکھے گی کچھ لایا ہوں، صبر کرے گی، پھر میں بیٹھ کے محبت سے سمجھاؤں گا کہ میں مزدوری تو کرتا رہا ہوں، رب کے گھر کی، اللہ کی مزدوری کرتا رہا ہوں، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوں، میں رب کی نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ کے وقت گزار کے آیا ہوں، میں نے کسی اور کی مزدوری نہیں کی، میں نے تو اپنے رب کی مزدوری کی ہے۔ پھر سمجھا دوں گا، پیار سے بتا دوں گا۔ وہ کندھے پہ لادا، اینٹیں، پتھر، مٹی، ریت، جب گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے گوشت پکنے کی، چاولوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کہتا ہے گھر میں تو مٹھی آٹا بھی نہیں تھا، یہ چاول کی خوشبو، یہ گوشت کی خوشبو یہ کیسے آ رہی ہے؟ ہمت کر کے آگے بڑھا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی کھولا اپنے شوہر کو دیکھا، کہتی میں تیرے صدقے جاؤں، میں تیرے قربان جاؤں، یہ تجھے کون سا مالک ملا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں تو مزدوری کرنے جاتا ہے اس کا کوئی نوکر آیا تھا، اندر آ کے دیکھ، یہ آٹے کی بوریاں، یہ چاول کی بوریاں، یہ چینی کی بوریاں، وہ اس مالک جس کا تو مزدوری کرتا ہے اس نے کہا تھا، اس نے بھیجا ہے
جو 3 दिन की मजदूरी की है, ये थोड़ा सा भेजा है, बाकी अल्लाह ने, मालिक ने कहा मैं बाद में दूंगा। तो मैं हैरान हूँ, ये किस मालिक की मजदूरी तो करता है? इतना तो हम कई महीनों में नहीं कमा सकते। ये आटे की बोरियां, ये चावल की बोरियां, ये चीनी की बोरियां, ये कौन मालिक है? वो रो पड़ा, रो के कहता है अल्लाह की बंदी, मैं रोज़ाना मजदूरी पे जाता था, मजदूरी करने के लिए मैं बैठता था, वो मेरी सफ़ेद दाढ़ी देख के मुझे मजदूरी पे नहीं लेके जाते थे। मैं कहता था मैं मजदूरी करने आया हूँ, वो कहते थे बाबा तू क्या काम करेगा, तू तो हमारे बाप की उम्र का है, हम तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। मैं बार बार कहता, जब कोई ना लेके जाता तो दोपहर को मैं मस्जिद चला जाता, मस्जिद में झाड़ू देता था, सफ़ों को साफ़ करता था, फिर बैठ के अल्लाह का जिक्र करता था, कुरान पाक की तिलावत करता था। मैं शाम तक अल्लाह के घर में अल्लाह की मजदूरी करता था। बेगम कहती है कमाल है, ये 3 दिन की इतनी मजदूरी और नौकर कह के गया है, मालिक ने कहा है थोड़ा सा दे आओ, बाकी बाद में देंगे। पता नहीं कैसा मालिक है। मेरे बेटे, मेरे प्यारे भाई, ये तो बेचारा सारे दिन का मस्जिद में काम करके थका हुआ था, अल्लाह अल्लाह करता, आराम भी नहीं किया था, इसको आ गई नींद, ये सो गया। लेकिन वो बीवी कहती है जिसने इतना भेजा और कहा कि बाद में तेरे शोहर को दूंगा, इस मालिक ने कहा तेरे शोहर को वो बाद में और दूंगा। पता नहीं ये बोरी में क्या लाया है, पता नहीं बोरी में क्या भर लाया, उसको नींद ही नहीं आ रही। जब शोहर सो गया ये उठी, उठ के बोरी खोली, बोरी में सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, इसके तो आसान खता हो गए। अपने शोहर को सोने नहीं दिया, क्या उठ जाग, आंखें खोल, मेरी बात सुन, तू जिसकी मजदूरी करता है ये एक ही मालिक बहुत है, उसके पास मजदूरी हो ना हो तू कहना ए मालिक मैं तेरे दर पे बैठा हूँ, जब मजदूरी करवानी हो करवा लेना, मैं तेरा दर नहीं छोड़ सकता। उसने रो के कहा मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, मैं तो रब की मजदूरी करता था। खुदा की कसम लिखा है ये दोनों मियाँ बीवी सारी ज़िंदगी अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह की नमाज़ें पढ़ते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, और अल्लाह ताला इनको गैब से रिज़्क़ देता रहा, मजदूरी नहीं करनी पड़ी। अल्लाह कुव्वत रखता है, अल्लाह ताकत रखता है, अल्लाह के कुन कहने से सब कुछ हो जाता है। वो कुन कहने वाली ज़ात, उनके उसके करीब होना है, उसका कुर्ब पाना है, उसकी मार्फत पानी है, तरीका सबको दिया हुआ है, अल्लाह का जिक्र।